اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین ثم لا ترونها الجحیم ثم لتصلن یومئذ عن النعیم۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ قرآن مجید کے سورہ مکی سوروں میں سے مشہور کی بنا پر یہ مکی سورہ جسے سورہ تکاثر کہا گیا ہے، جس کے ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ تمہیں باہمی مقابلے نے، کثرت مال اور اولاد نے غافل بنا دیا۔ الہاکم التکاثر، تم غافل ہو گئے کثرت مال اور اولاد کے معاملات میں، مقابلے میں غافل ہو گئے اصل عبادت سے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں سے ملاقات کر لی۔ اب اسے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، بعض یہ کہ یہاں تک کہ تم مر گئے، اور بعض معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ روایات میں ملتا ہے کہ قبیلے قریش کے آپس میں جب مفاخر کرتے تھے، اپنے فخر و مباحات کرتے تھے تو اولاد کو گنتے تھے، پھر یہ کہ کس کے کون بڑا ہے، کون سا قبیلہ بڑا ہے، قبرستان جا کے اپنے مردوں کو گنتے تھے، جس کے مردے زیادہ وہ بڑا قبیلہ ہے، اس عنوان سے۔ تو یہ دونوں معنی میں آیا ہے۔ کلا سوف تعلمون، یہاں پہ خدا ایک دیکھا ہے تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا، یعنی جو حقیقت ہے وہ تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گی۔ ابھی تم دنیا کی غفلت میں ہو، ابھی تم فقر و مباحات میں مبتلا ہو، عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اس کے بعد خدا پھر سے تاکید کرتا ہے ثم کلا سوف تعلمون، اور پھر یقیناً خوب معلوم ہو جائے گا، یعنی جن چیزوں سے تم غافل ہو یہ سب تمہارے سامنے آئے گی۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، اور اس وقت تمہیں یقینی علم ہو جاتا، لترن الجحیم، کہ تم جہنم کو ضرور دیکھو گے، ثم لترنها عین الیقین، اور تم اس کو اپنی آنکھوں سے اس طرح دیکھو گے کہ جیسے یقین کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ ثم لتصلن یومئذ عن النعیم، یہ وہ دن ہے کہ اس نعمت کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ یہ ظاہری ترجمہ ہے، اصل پیغام اس سورے کا یہ ہے کہ چاہے شان نزول اس کی مکے کی مانی جائے، چاہے شان نزول اس کی مدینے کی مانی جائے، چاہے کسی خاص قبیلے کی مانی جائے، لیکن یہ پیغام سب کے لیے ہے۔ ہر وہ انسان جو اپنے مال پر، اپنی اولاد پر، اپنے خاندان پر، اس کے زیادہ ہونے پر، کثرت کے ہونے پر، زیادتی کے ہونے کے اوپر غرور کر رہا ہے اور اس کو گننے میں مصروف ہے کہ میرے پاس اولاد کتنی ہے، میرے پاس خاندان کتنا بڑا ہے، میرے پاس پیسہ کتنا بڑا ہے، اور عبادت الہیہ سے غافل ہے، ان قریب یہ دیکھ لے گا، یعنی موت جب اس کے سامنے آئے گی تب اسے معلوم ہو جائے کہ یہ سب بیکار کی باتیں تھیں، اصل مجھے عبادت کرنی تھی، اصل مجھے اللہ کی بندگی کرنی تھی۔ تو شان نزول کوئی بھی ہو، لیکن پیغام سب کے لیے ہے کہ اصل انسان کو یہ چیزیں کہیں اصل عبادت سے غافل نہ کر دیں، اصل ہدف خلقت سے غافل نہ کر دیں۔ قرآن کا پیغام صرف تاریخی قصوں کا بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے عبرت ہے کہ انہوں نے یہ غلطیاں کی ہیں، ہمیں نہیں کرنی ہیں۔ خصوصاً ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں کو اس طرح کی چیزوں پہ مبتلا نہیں رہنا چاہیے۔ آج ہم اگر اس طرح سے ہیں کہ ہمارا بینک بیلنس اتنا ہے، ہمارا خاندان ایسا ہے، اور ہمارے رشتہ دار اتنے ہیں، اور ہمارے خاندان بہت بڑا ہے، یہ کچھ کام آنے والا نہیں ہے، کیونکہ بڑے بڑے خاندان ختم ہو گئے، بڑے بڑے پیسے والے زمین کے نیچے دفن ہو کے ختم ہو گئے، اور کچھ بھی ان کے کام نہ آ سکا۔ جو بھی کام آئے گا وہ آخرت میں عمل کام آئے گا۔ لہٰذا قرآن یہاں آگاہی دے رہا ہے کہ تم عنقریب دیکھ لو گے، اور تم ایک روایت میں ہے کہ لوگ شک کرتے تھے کہ قبر میں عذاب ہوگا یا نہیں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت انہی لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے جو شک کرتے تھے قبر میں عذاب ہوگا یا نہیں۔ قبر میں بھی عذاب ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو غافل ہو گئے، جو عبادت نہیں کرتے تھے، جو اللہ کے حکم سے نافرمانی و حکم عدولی کرتے۔ تو یہ سورہ آ کر ہمیں غرور سے، تکبر سے اور ثروت سے، دیکھیں ثروت بری چیز نہیں ہے، اولاد بری چیز نہیں ہے، خاندان بری چیز نہیں ہے، لیکن اس پہ فخر و مباحات کرنا اور اصل عبادت اور ہدف خلقت سے غافل ہو جانا یہ بری چیز ہے۔
ورنہ مال کے ذریعے سے انسان آخرت بنا سکتا ہے، اولاد کے ذریعے سے انسان آخرت بنا سکتا ہے، صلہ رحم کے ذریعے سے انسان آخرت بنا سکتا ہے، خاندان کی کفالت کر کے انسان اپنے لیے آخرت کو بنا سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، تو اصل ہے کہ کس طرح سے ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر فخر و مباحت کرتے ہیں یا اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ ہر چیز کو ذمہ داری سمجھتے ہیں اور صرف مقام فخر سمجھتے ہیں، کیونکہ اگر ایسا کیا تو عنقریب جہنم ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگا اور اس وقت ہم کو یقین آ جائے گا کہ واقعاً سچ تھا۔ روایت میں ہے کہ جب جہنم آنکھوں کے سامنے آئے گی تو پھر شخص یعنی وہ روح کانپ کے کہے گی کاش میں واپس جا کر اعمال کو صحیح کر لیتا، لیکن نہیں، اب موقع نہیں ہے، اب صحیح نہیں کیا جا سکتا، اب گزر گیا، جو کچھ تھا اس دنیا میں کرنا تھا۔ تو انسان اس دنیا میں عقل اور ہوش کے ناخون لے اور عمل کرے تاکہ آخرت میں وہ کام آئے۔ نہ مال کام آئے گا، نہ مال یعنی مال پہ فخر کام نہیں آئے گا۔ ہاں، مال اگر راہ خدا میں خرچ کیا ہے، مال کے ذریعے کسی کی مدد کی ہے، مال کے ذریعے سے اللہ کے کاموں میں مدد کی ہے، یعنی اس طرح سے عمل انجام دی جو اللہ کو پسند ہے، اس کے رسول کو پسند ہے، کسی یتیم کی پرورش کی ہے، کسی بیوہ کی کفالت کی ہے، صلہ رحم کیا ہے، کسی کی مدد کی ہے، یہ مال کام آنے والا ہے۔ لیکن اگر مال کا ذخیرہ ہے، بہت بڑا بینک بیلنس ہے، بہت زیادہ ثروت ہے، لیکن کسی کے کام کی نہیں ہے، تو اس انسان کو نہ یہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ۔ خاندان بڑا ہے تو اس خاندان کے بڑے ہونے کے اس عزت کا کیا فائدہ اٹھایا؟ دوسروں تک فائدہ پہنچایا، اللہ کی بندگی میں اس کا فائدہ پہنچایا، اللہ کی عبادت پہ، تو یہ کام آئے گا۔ اگر نہیں تو ان میں سے کوئی بھی چیز تمہیں آخرت میں فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اور آخرت ایک ایسی جگہ ہے جہاں سب کو یقین آ جائے گا، کیونکہ جب سامنے ہوتی ہے چیز، جب آ جاتی ہے موت، جب آ جائے گی قیامت، تب سب کو یقین ہو جائے، کیونکہ اب کوئی فرار نہیں ہوگا۔ اور آخر میں اس وقت اشارہ ہو رہا ہے اور پھر تم سے اس دن نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ راوی سے امام نے خود پوچھا کہ تم کیا سمجھتے ہو اللہ کس چیز کا سوال کرے گا؟ رزق و روزی کا سوال کرے گا؟ تم نے جو کھانا کھایا ایک ایک لقمے کا خدا سوال کرے گا؟ ایسے تو پھر قیامت میں بہت وقت لگ جائے، کون سی نعمت ہے جس کا خدا سوال کرے گا؟ پھر امام علیہ السلام نے خود فرمایا کہ وہ نعمت ہم اہل بیت ہیں، ہماری ولایت ہے، ہماری امامت ہے۔ تم سے اس نعمت کا سوال کیا جائے گا کہ تم نے ہمارے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، تم نے ہمارے اوپر ہمارے بتائے ہوئے احکام پر عمل کیا کہ نہیں کیا، تم نے ہماری ولایت کو قبول کیا کہ نہیں کیا، تم نے ہماری حجت ہونے کو قبول کیا کہ نہیں کیا۔ اس نعمت سے سوال کیا جائے گا، وہ نعمت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اول بعثت سے پہچانوان کروائی تھی اور روز غدیر باقاعدہ واضح طور پہ بیان کیا تھا، اس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پیغمبر نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو قیراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پہ جمع ہوں، اور اس دن میں تم سے سوال کروں گا کہ تم نے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا۔ امام فرما رہے ہیں کہ وہ نعمت جس کے بارے میں خدا سوال کرے گا وہ ہم اہل بیت ہیں، ولایت اہل بیت ہے۔ بارگاہ الہی میں دست دعا ہے کہ وہ ہمیں غفلت سے بیدار کر دے، ہمیں عبادت کی طرف متوجہ کر دے، ہمیں اہل بیت اور ولایت اہل بیت کی طرف متوجہ کر دے، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہ زندگی گزاریں جو اہل بیت کی پسندیدہ زندگی ہے۔ اگر مال دیا ہے تو اس مال کو راہ خدا میں خرچ کریں، اس مال کو ایسے خرچ کریں کہ کل یہ مال ہمارے لیے سبب خیر بنے، اولاد سبب خیر بنے۔ یہ تمام توفیقات بحق محمد وعلی محمد خدا ہمیں عطا فرمائے، ہمیں قرآن پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔